گرچہ جہاد ایک فریضہ ہے، فرض ہے، قیامت تک کے لیے فرض ہے، اور مسلمانوں کا حال ہی میں اس کے اوپر فتویٰ آ جانا، مفتیان کرام کا فتاوی جات آ جانا، اور اس بات کی حتمی دلیل چاہے فتویٰ نہ بھی آتا، یہ تو علماء نے ایک وضاحت دے دی، فتویٰ نہ بھی آتا کیونکہ قرآن پاک تو 1400 سال قبل نازل ہو چکا ہے، اور اس میں جب جہاد کا حکم آ چکا ہے قیامت تک کے لیے، تو قیامت تک کے لیے فرض ہے۔ علماء کرام نے صرف اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے، اس بات کی طرف تنبیہ کرائی ہے کہ اس وقت پوری امت مسلمہ اس خواب غفلت کے اندر نہ پڑی رہے، اور اس خیال اور وہم و گمان میں نہ پڑی رہے کہ نہ جانے کہ اب ہمارے اوپر جہاد فرض ہے کہ نہیں ہے، تو ان کے اوپر اتمام حجت کرنا لازم تھا، ان کے اوپر مسئلہ کی وضاحت اور اس کی نوعیت بیان کرنا لازم تھا، لہٰذا انہوں نے کر دی، ورنہ جہاد تو 1400 سال پہلے فرض ہو چکا ہے اور قیامت تک کے لیے فرض ہے۔ اپنے دائرہ کار میں دیکھیں، جہاں کہیں ظلم ہے اس کے خلاف آپ کا کھڑا ہونا، اسٹینڈ لینا، یہ بھی ایک قسم کا جہاد ہے۔ لیکن اگر آپ کے دائیں بائیں سارا ظلم و ستم چل رہا ہے اور آپ فلسطین کو رو رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں ابھی تک ہم وہاں تک نہیں پہنچے۔ فی الحال ہم اپنے معاشرے کو، اپنی سوسائٹی کو، اپنے ماحول کو، اپنے ملک کو جب ہم درست کر لیں گے اور اپنے ارد گرد کو ہم سنبھال لیں گے، تو انشاءاللہ امت مسلمہ اس سے سدھر جائے گی۔ امت مسلمہ کی حالت زار جب سنبھل جائے گی، یہ خود ایک قسم کا جہاد ہوگا جس سے انشاءاللہ اسلام بھی غالب ہوگا، مسلمان بھی غالب ہوں گے۔ وہ یہ ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو کوئی شخص بھی کوئی برائی دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکے۔ فإن لم يستطع فبلسانہ، اگر وہ ہاتھ کے ساتھ روکنے کی طاقت اور ہمت نہیں رکھتا تو اسے چاہیے کہ زبان کے ذریعے سے روکے۔ فإن لم يستطع فبقلبہ، اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو دل کے ساتھ کم از کم اس برائی کو برا جانے، اس ظالم کو ظالم جانے اور مظلوم کو مظلوم جانے۔ وذالک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کا کمزور ترین حصہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامنے ذوال احترام، پچھلے دنوں ایک دوست نے ہمارے نے یہ سوال کیا دوران لیکچر، انہوں نے یہ پوچھا کہ فلسطین کا جو اس وقت جو ایک کرنٹ افیئر جو ایک معاملہ چل رہا ہے کہ وہاں پہ مسلمانوں کے اوپر جو ظلم و ستم اور بربریت کا جو شکار ان کو بنایا جا رہا ہے، اور پھر حال ہی میں جید علماء کرام کا اس بات پر فتویٰ آ جانا کہ اس وقت پوری امت مسلمہ کے اوپر جہاد جو ہے وہ فرض ہو چکا ہے، اور جو الاقرب فالاقرب کے تحت جو جتنے قریبی ہوں گے، اس طرح ہوتے ہوتے یہ دائرہ جو ہے بڑھتا جائے گا جب تک کہ یہ کوئی ان کے ساتھ مل کے جہاد نہ کرے۔ بہرحال کچھ دوستوں کا یہ کہنا، یا اس دوست کا یہ کہنا کہ چونکہ یہ ان کو اس حالت میں رہنے دیں اور ان کو یہ عذاب بھگتنے دیں فلسطینیوں کو، اہل غزہ کو، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے لیے ایک انتظام نہیں کیا، یعنی مدافعانہ کوئی سسٹم اپنے لیے کوئی انہوں نے پیدا نہیں کیا، یعنی سیکیورٹی کے لیے، اپنے تحفظ کے لیے، اپنے یوں سمجھے کہ اپنے مسلک اور اپنے دین کو اور اپنی عزتوں کو، اپنی جانوں کو، اپنے نفوس کو بچانے کے لیے انہوں نے کوئی سسٹم تیار نہیں کیا، انہوں نے کوئی مدافعانہ کوئی رد عمل پیش نہیں کیا۔ اور اگر اس سے پہلے بھی ہم دیکھیں تو ان کو اسی چکی کے اندر پیسا جا رہا ہے، اور اس کے باوجود انہوں نے کوئی ایسا کارنامہ سر انجام نہیں دیا جس کے ذریعے سے وہ اپنا تحفظ کر سکیں، جس کے ذریعے سے وہ اپنے ملک کا دفاع کر سکیں، اپنے مذہب کا، اپنے دین کا دفاع کر سکیں، اور اپنی جانوں کو وہ بچا سکیں، سیکیور کر سکیں۔ تو لہٰذا اس دوست کا کہنا یہ تھا کہ لہٰذا ان کو جو ہے اپنی حالت پہ چھوڑ دیا جائے، تاکہ خدا نخواستہ وہ جو ہے وہ اس عذاب کے اندر مبتلا رہیں، اور یہ تکالیف اور مصائب جو ہیں وہ ان کے اوپر وہ بڑھتے چلے جائیں، اور یہ وہ بھگت کر تاکہ وہ سبق حاصل کر لیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس صورتحال میں ان مسلمانوں کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذیشان ہے۔ اب دیکھیں ان کا جو ایک عمل ہے وہ اپنے ساتھ قائم ہے، ہم اس کے بارے میں کوئی ڈسکس نہیں کر رہے، ہم اس کے بارے میں کوئی بحث نہیں کر رہے کہ انہوں نے اپنے لیے کوئی مدافعانہ، کوئی تحفظ کے لیے، کوئی محافظت کے لیے، اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے لیے، اپنی جانوں کو، اپنے ملک کو، اپنے مذہب کو، دین و ملت کو بچانے کے لیے انہوں نے کیوں نہیں کیا، وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے، الگ بحث ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذیشان جو ہمارے لیے ہے، وہ کیا کر رہے ہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ جو ہمارے لیے ہے وہ یہ ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو کوئی شخص بھی کوئی برائی دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکے۔ فإن لم يستطع فبلسانہ، اگر وہ ہاتھ کے ساتھ روکنے کی طاقت اور ہمت نہیں رکھتا تو اسے چاہیے کہ زبان کے ذریعے سے روکے۔ فإن لم يستطع فبقلبہ، اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو دل کے ساتھ کم از کم اس برائی کو برا جانے، اس ظالم کو ظالم جانے اور مظلوم کو مظلوم جانے۔ وذالک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کا کمزور ترین حصہ ہے۔ اب عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت چلیں ہم ان کے ساتھ کوئی زیادہ تعاون نہیں کر سکتے، قرآنی آیت کے مطابق کہ وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ اچھائی اور نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں۔ گرچہ جہاد ایک فریضہ ہے، فرض ہے، قیامت تک کے لیے فرض ہے، اور مسلمانوں کا حال ہی میں اس کے اوپر فتویٰ آ جانا، مفتیان کرام کا فتاوی جات آ جانا، اور اس بات کی حتمی دلیل چاہے فتویٰ نہ بھی آتا، یہ تو علماء نے ایک وضاحت دے دی، فتویٰ نہ بھی آتا کیونکہ قرآن پاک تو 1400 سال قبل نازل ہو چکا ہے، اور اس میں جب جہاد کا حکم آ چکا ہے قیامت تک کے لیے، تو قیامت تک کے لیے وہ فرض ہے۔ علماء کرام نے صرف اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے، اس بات کی طرف تنبیہ کرائی ہے کہ اس وقت پوری امت مسلمہ
اس خواب غفلت کے اندر نہ پڑی رہے اور اس خیال اور وہم و گمان میں نہ پڑی رہے کہ نہ جانے کہ اب ہمارے اوپر جہاد فرض ہے کہ نہیں ہے، تو ان کے اوپر اتمام حجت کرنا لازم تھا، ان کے اوپر مسئلہ کی وضاحت اور اس کی نوعیت بیان کرنا لازم تھا، لہٰذا انہوں نے کر دی، ورنہ جہاد تو 1400 سال پہلے فرض ہو چکا ہے اور قیامت تک کے لیے فرض ہے، کوئی وہ نسخ یا منسوخ کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ اچھا، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس وقت چونکہ ہر بندہ جو ہے اس چیز کو ہاتھ کے ساتھ روکنا چاہتا ہے، لیکن چونکہ وہ اس کی طاقت نہیں رکھتا، تو لہٰذا وہ زبان کے ساتھ جو جہاں جیسے بھی اپنا کردار ادا کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے۔ علماء کرام ہیں، دوسرے اسکالرز ہیں، جو بھی ہے جہاں کہیں بھی ہے، وہ اپنی زبان کے ساتھ زبانی کلامی وہ ڈیبیٹ کر کے، محافل کر کے یا تقاریر کر کے، بیانات لیکچرز دے کر وہ یہ واضح کر رہے ہیں کہ اس وقت فلسطین کے مسلمان جو ہیں وہ مظلوم ہیں اور اسرائیل کی طرف سے جارحانہ اور یہ بربریت کا جو ہے یہ ان کو شکار بنایا جا رہا ہے۔ اور اب جو زبان کے ساتھ طاقت نہیں رکھتے تو ان کے لیے اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذیشان ہے کہ کم از کم اس کو دل میں تو برا جانے اور یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ ایمان کا کمزور ترین حصہ ہے۔ تو یہ دل میں برا جاننا، زبان کے ساتھ ان کو جو ہے برا بھلا کہنا یا حق کو ظاہر کرنا، یہ بھی ایک قسم کا جہاد ہے، اور اگر کوئی ہاتھ کے ساتھ اس کے دفاع کی طاقت رکھتا ہے تو پھر تو اور اچھی بات ہے، سبحان اللہ۔ اچھا دیکھیے، بعض حضرات کا یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ علماء کرام کیوں نہیں جہاد کرتے، وہ صرف فتویٰ دے کر ایک طرف ہو گئے، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ زبانیں بھی دراز کرتے ہیں، کمنٹس بھی کرتے ہیں، اپنی چیمے گوئیاں بھی کرتے ہیں اور اپنی باتیں بھی بناتے ہیں۔ تو میں ان کے لیے عرض کر دوں کہ علماء کرام نہ صرف اب جہاد کر رہے ہیں، الحمدللہ وہ پہلے سے ہی مجاہدین میں شمار ہوتے ہیں، پہلے سے ان کا جہاد جاری و ساری ہے۔ وہ کس طرح؟ اب دیکھیے قرآن پاک میں ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، کہ آپ کافروں کی پیروی نہ کریں اور ان کے ساتھ جہاد کریں، جہاد اکبر قرآن پاک کے ذریعے سے۔ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ کے ذریعے، یہ بِهِ کی جو ہی ضمیر ہے اس کا مرجع جو ہے قرآن پاک ہے۔ یہاں پہ مفسرین کرام فرماتے ہیں جو اس وقت اور اس سے قبل یا اس کے بعد جتنے علماء کرام دین اسلام کی جو تبلیغ کر رہے ہیں، جو مدارس میں پڑھا رہے ہیں، تدریس کر رہے ہیں، تقاریر کر رہے ہیں، واعظ و نصیحت کر رہے ہیں، یہ ساری کی ساری جہاد کی ایک صورتیں ہیں، اور اس وقت سارے کے سارے علماء کرام الحمدللہ مجاہدین میں شمار ہوتے ہیں۔ اور جتنے بھی علماء کرام اپنے طلباء کو جو سالہ سال مدارس سے فارغ ہوتے چلے آ رہے ہیں، اور سال میں کئی ہزاروں طلباء کرام پورے ملک پاکستان میں فارغ و تحصیل ہوتے ہیں، دنیا میں جہاں کہیں بھی فارغ و تحصیل ہوتے ہیں، وہ جب مدارس سے فارغ و تحصیل ہو کر آتے ہیں تو وہ مجاہدین کی صورت میں آ کر اپنا کردار، اپنا رول ادا کرتے ہیں، اور دین اسلام کی تبلیغ کر کے، اس کی اشاعت کر کے، اس کو آگے ڈیلیور کر کے وہ مجاہدین میں ہی شمار ہوتے ہیں۔ اچھا، پھر اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ذیشان بھی اسی مضمون کے تحت آتا ہے کہ نضر اللہ من سمع مقالتی فوعاها، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ تر و تازہ رکھے اس کے چہرے کو، جس نے میری بات، میری گفتگو سنی اور آگے اس کو پھیلایا۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عالم دین کی یہ شان بیان فرمائی، اور ایک طلب علم کے لیے اور علم حاصل کرنے کی جستجو میں جو نکلا ہوا ہے، اس کے لیے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کتنا پیارا، کتنا حسین اور کتنا دلکش جملہ ہے۔ آپ نے فرمایا من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ، جو طلب علم کے لیے نکلتا ہے، راہ خدا میں نکلتا ہے، وہ فی سبیل اللہ یعنی مجاہدین میں شمار ہوتا ہے، وہ اللہ کے راستے میں ہے، وہ اللہ کی راہ میں ہے، اور وہ اللہ کے لیے نکلا ہوا ہے، اللہ کے علم کو حاصل کرنے کے لیے نکلا ہوا ہے، دین کے علم کو حاصل کرنے کے لیے نکلا ہے، قرآن پاک کے علم کو حاصل کرنے کے لیے، شریعت کا علم حاصل کرنے کے لیے جو نکلا ہوا ہے، اس کی مثال مجاہدین کی طرح ہی ہے۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ علماء جو ہے وہ کام نہیں کر رہے، علماء الحمدللہ جو ان کا منصب ہے اور جو انہوں نے سیکھا ہے، جو انہوں نے پڑھا ہے، وہ الحمدللہ کما حقہ آپ تک پہنچا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ قیامت تک ایسے ہی اپنا کار خیر جو ہے، یہ جو منصب ہے وہ اس کو سمجھتے ہوئے آگے پہنچاتے رہیں۔ اچھا، پھر ایک آخر میں گزارش کروں گا کہ اس وقت ہم سب کو آل اوور تمام مسلمانوں کو اس وقت جہاد کے طور پر یعنی فلسطین کے ساتھ دینے کے حوالے سے کیا کرنا چاہیے، وہ چند ایک نکات ہیں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اولاً تو یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں ایک عام بات چل رہی ہوتی ہے، ہر معاملے پہ، ہر ڈیبیٹ، ہر بحث میں ہم یہ کہتے رہتے ہیں، دوست آپس میں اٹھتے بیٹھتے یہ باتیں کرتے رہتے ہیں کہ آپ جو ہے ان کی چیزوں کا، ان کی مصنوعات کا، اسرائیلی مصنوعات کا، پروڈکٹس کا کیا کریں، بائیکاٹ کریں۔ یہ پہلی بات ہے کہ یہ چونکہ ہر بندے کی دسترس میں ہے اور ہر بندے کا اس سے پالا پڑتا ہے، تو لہٰذا یہ پہلا اسٹیپ ہے کہ آپ اس سے بائیکاٹ کریں۔ لیکن یہ بھی میں ساتھ عرض کرتا چلوں کہ یہ وقتی طور پر نہیں ہونا چاہیے، اس میں استقلال اور پائیداری ہونی چاہیے۔ کہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت چونکہ اسرائیل جو ہے وہ فلسطین پر حملہ آور ہے تو ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں،
اور جیسے ہی کوئی ان کا معاہدہ ہوتا ہے، کچھ خیر خیریت ہو جاتی ہے، تو دوبارہ سے ہم وہ چیزیں، وہ اشیاء، وہ پروڈکٹس استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر ان کے خزانے میں وہ اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ تو اگر بائیکاٹ کرنا ہے تو ہمیشہ کے لیے کریں، اور اس میں استقلال دکھائیں، اس میں استقامت دکھائیں۔ جب استقامت ہوگی تو انشاءاللہ اس میں پھر آپ فائدہ بھی ہم تمام مسلمان جو ہے وہ اس کو دیکھیں گے۔ دوسرے نمبر پر ہے جو لانگ ٹرم میں ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ شعور اور بیداری کا جہاد۔ پہلا جہاد تو بائیکاٹ کرنے کا جہاد تھا، دوسرا جہاد ہے شعور و بیداری کا جہاد، کہ صرف یہ فیس بک، سوشل میڈیا، واٹس اپ، الیکٹرانک میڈیا یا سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا کو سنا کر دائیں بائیں اس طرح کی باتیں نہ پھیلائیں اور نہ پھیلانے دیں، اور نہ اس طرح کی باتیں شیئر کریں، نہ شیئر کرنے دیں۔ وہ جو حتمی بات ہوتی ہے، وہ جو اتھینٹک بات ہوتی ہے، وہ جو وثوق اور یقین کے پائے کو پہنچی ہو، تو وہی باتیں شیئر کیا کریں، تاکہ ایسی بات نہ ہو یا ایسی ویڈیوز نہ ہو جو دیگر مسلمان دیکھ کر ان کی دل آزاری ہو۔ اگر ایسی ویڈیوز ہیں تو وہ ضرور شیئر کریں کہ جس سے مسلمان دیکھیں تو ان کا جذبہ جہاد بھی بلند ہو اور ان کو قلبی تسکین بھی حاصل ہو۔ نمبر 3، مالی امداد و عطیات کا جہاد۔ اب اس وقت جتنی تنظیمیں فلسطین کا ساتھ دے رہی ہیں، مالی حساب سے ان کے ساتھ تعاون کر رہی ہیں، تو زیادہ سے زیادہ لوگ یہ کوشش کریں کہ وہ کون سی تنظیمیں ہیں ان کے پاس جانے کی، جو صاحب استطاعت ہے۔ ظاہری بات ہے ہر بندہ تو نہیں کر سکتا، اس وقت خود ملکی حالات ایسے ہیں کہ جو لوگ ہیں وہ جو ہے وہ گھٹنوں پر آئے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جو صاحب استطاعت ہے، جن کو اللہ نے عطا کیا ہوا ہے، یعنی علماء دیکھیں زور زبان کے ساتھ، زور بیان کے ساتھ وہ جہاد کر رہے ہیں۔ اسی طرح جو محرر ہیں، مصنفین ہیں، تحریر کرتے ہیں، لکھتے ہیں، لکھاری ہیں، وہ زور قلم کے ساتھ وہ اپنا جہاد کر رہے ہیں، اور جو مجاہدین زور بازو کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں۔ اسی طرح جو صاحب ثروت ہیں، اللہ نے ان کو مال و دولت عطا فرمائیے، تو وہ زور دولت کے ساتھ، زور ثروت کے ساتھ جو ہے وہ ان کا ساتھ دیں اور ان کے ساتھ تعاون کریں۔ اور ایک جو ہے وہ طریقہ یہ بھی ہے کہ دعاؤں اور فریادوں کے ساتھ جہاد کرنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تقدیر کو دعاؤں کے ذریعے بدل دیتا ہے۔ تو اب یہ دعاؤں اور فریادوں کے ذریعے سے جس بندے کے بس میں ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے، کم از کم دعا اور فریاد تو بارگاہ الہی میں کر سکتا ہے، یہ تو اس کے بس میں ہے۔ یہ رونا، گڑ گڑانا، چیخنا چلانا بارگاہ خدا میں کم از کم یہ تو وہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے، اور بارگاہ خدا میں یہ دعا کرے کہ اللہ ان مسلمانوں کی، بلکہ امت مسلمہ کی جہاں کئی مسلمان ہیں، ان کی نصرت و مدد فرما۔ اور ایک جو ہے تربیت اور اتحاد کا جہاد، یہ بھی ہم لانگ ٹرم میں اس کو شمار کر سکتے ہیں کہ جب تک امت مسلمہ متحد نہیں ہو سکتی ہے اور اس کی تربیت کا محقوق نہیں ہو سکتی ہے، تو وہ خاک جہاد کرے گی، جہاد کیا کر سکتی ہے؟ جب تک کہ وہ باہم متحد نہ ہوں، جب تک کہ وہ باہم متفق نہ ہوں، جب ایک دوسرے کے ساتھ جڑیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد ہوگا، اتفاق ہوگا، تربیت ہوگی اور سمجھ بوجھ ہوگی، تو پھر اس کے بعد ایک اسٹیپ ہے جہاد کرنے کا۔ اور پھر اسی طرح آخر میں لاسٹ میں یہ کہوں گا کہ اپنے دائرہ کار میں دیکھیں، جہاں کہیں ظلم ہے اس کے خلاف آپ کا کھڑا ہونا، اسٹینڈ لینا، یہ بھی ایک قسم کا جہاد ہے۔ لیکن اگر آپ کے دائیں بائیں سارا ظلم و ستم چل رہا ہے اور آپ فلسطین کو رو رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں ابھی تک ہم وہاں تک نہیں پہنچے۔ فی الحال ہم اپنے معاشرے کو، اپنے سوسائٹی کو، اپنے ماحول کو، اپنے ملک کو جب ہم درست کر لیں گے اور اپنے ارد گرد کو ہم سنوار لیں گے، تو انشاءاللہ امت مسلمہ اس سے سدھر جائے گی۔ امت مسلمہ کی حالت زار جب سنبھل جائے گی، یہ خود ایک قسم کا جہاد ہوگا، جس سے انشاءاللہ اسلام بھی غالب ہوگا، مسلمان بھی غالب ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر، آمین بجائے سید المرسلین۔